اس کو سونے رب دے سچے رسول سارے آقا و مولا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیت والثناء نے اپنے عمل دے نال اس کو پیش فرمائے۔ پورا قرآن اگر کتابی صورت ہی دیکھ رہے تو وہ اللہ تعالیٰ دا سونا نازل کردہ قرآن کتاب اج ہی موجود ہے، اور اگر اس کو عملی صورت ہی دیکھنا ہے تو وہ مکہ اور مدینہ دی گلیاں دے وچ خرام ناز فرمیندے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا اسوہ، آپ دی سونی سیرت اور آپ دی سنت مبارک کا نور اج ہی موجود ہے۔ انہاں کامل و اکمل ہدایات دے وچوں ایک انسان دی زندگی دا بڑا اہم شعبہ ہے۔ اس مختصر وقتی چونکہ حضرت صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہو گئے، میں سمجھینا کہ اساں ایک ایسا موضوع ہے یا ایک ایسا شعبہ ہے جن نال ہر بندہ گنڈا ہوئے، اور وہ ہے انسان دا رزق کمانا۔ ہر بندہ مکلف ہے کہ اس نے رزق حلال کمانا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طلب المعیشت فریدۃ بعد الفریدہ، رزق کمانا، روزگار تلاش کرنا یہ دنیا دا کم نہیں۔ سونا فرماتے ہیں یہ ایسا دین دا کم ہے کہ اللہ دی نماز دے بعد سب تو ضروری کم ہے رزق حلال دی تلاش، کہ انسان زمین تے پھیلے۔ قرآن فرماتے ہیں فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین تے پھیل وجو اور اللہ دا فضل تلاش کرو۔ فضل کسی کو آکھا گی؟ پیسے کو اللہ نے فضل فرمائے، جنا حلال ہوئے اور اللہ رب العزت دے احکام دی روشنی چ انسان کماوے، کہنے نال جھوٹ نہیں، کہنے نال فراڈ نہیں، کہنے نال دو نمبری نہیں، کہنے نال دھوکہ نہیں۔ وہ پیسہ اللہ دی بارگاہ دے وچ اتنی محترم چیز بن جائے کہ اللہ اس کو اپنا فضل پیا فرمائے۔ اور کیرے موقع دے فرمائے جتھا قرآن کریم نے جمعے دا حکم فرمائے کہ جمعے دی اذان تھی وے تو فسعوا الی ذکر اللہ، جلدی بھاج کے گئے کرو اللہ دے ذکر دے پاسے، اللہ دے احکام جو دی تعلیمات کو لگائی واسطے، کیونکہ جمعہ بہت بڑا ذریعہ ہے دین کو سمجھن کا۔ یہ جڑی محافل منعقد ہونی ہیں انہاں دی روح بھی دین دا فہم حاصل کرنے، چونکہ جڑا سمجھیندا نہیں تو اس عمل کی شے تے کرنا۔ پہلا سٹیپ ہے علم، العلم قبل القول والعمل۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ علم قول کو لی پہلے تے عمل کو لی پہلے۔ عقیدہ اسے تو ٹھیک تھی سی کہ جائیں کہندے کول سونا ہے جو عقیدہ ہے کیڑی شے، تو علم پہلا سٹیپ ہے۔ اللہ دا پورا قرآن گویا وہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پہلی آیتیں ہی قرآن دی اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم دی گال کریں تے پڑھن دی گال کریں، کیونکہ جے کو علم نہیں آیا اس نے عمل کیا کرنا۔ لہذا باقی شعبہ حیات نال اساں سارے جڑے ہوئے اور اپنے شعبے دا مکمل علم اور تجربہ حاصل کریں، لیکن اسلام اساں ساراں دا مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اساں اوویں جیونا جویں رب تے اوندا رسول نے حکم فرمایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ علیہ وسلم۔ لہذا علم کتوں حاصل کرے سو تو جمعے دا جڑا خطبہ ہے وہی باقاعدہ پورا ڈسپلن طریقے دے نال پورا سال سب دین سکھاون دا ایک ذریعہ ہے کہ خطبہ انہاں موضوعات دا انتخاب کریں دیں کہ جڑے ساری ڈیلی لائف اور روزانہ دی زندگی نال متعلق ہے۔ تو اس واسطے انسان جب تک جاندا نہیں تو عمل نہیں کر سکتا۔ لہذا انہاں محافل دا بھی تعلق دے نال ہے جڑا ایک جمعے دا سلسلہ ہوندا ہے عوام واسطے، عام لوگاں واسطے، یا جڑے جان دین انہاں واسطے دہرائی ہے۔ قرآن دی سنت ہے کہ ہکے گال کو رب کائنات نے بار بار فرمائے قرآن کریم، ایک چیپٹر وچ موضوع بند نہیں کیتے اللہ نے۔ موت دا ذکر ہے تو پہلے صفحے کو ان کے آخری صفحے تک موت چلدی پئی، تاکہ جیڑا صفحہ بھی کوئی کھولے اس کو اس زندگی دے عارضی ہون اور موت دے برحق ہون دا پتہ لگ ونجے، یقین ہو۔ پہلا صفحہ دے مالک یوم الدین، قیامت دا ذکر، دوسرا صفحہ دے وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت تے یقین کرنے والے ہوندے نے مومن۔ لہذا یہ قرآن کریم دی سنت ہے۔ تو حاضرین محترم، قرآن کریم جمعے دا حکم فرمائے کہ جلدی آؤ، ڈھلا کے نہ ہو، جے جمعے دی اذان تھی وے تے جلدی پہنچو تاکہ تسا دین سیکھ سکو۔ اگر تسا اسے لے آئے جے تکبیر تھی دی پئی تو تسا کیا سیکھے ول؟ نماز تو پڑھ گئے وے تو روز پڑھ دے وے۔ جمعے دی خاص گال تو اللہ سونے دی گالی سننا ہے جنہاں وقت ہی اسا نہیں کٹ سکے، اور وقت اللہ سونا فرماندے اگلی آیت کہ جے جمعہ تھی وجے فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، یہ زمین ہو وجے اور پھیل وجو اللہ دی زمین تے کیا کروں؟ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ دا فضل تلاش کرو۔ اے اللہ فضل تیری مسجد ہی تیرے گھر ہی چھوڑنا چاہیے یا بہر کھیتاں کھڑیاں چھوڑنا چاہیے اور منڈیاں تے بازاراں چھوڑنا چاہیے؟ اللہ سونا فرماتے مسجد ہی بھی فضل ہے، کھیتاں کھڑیاں بھی فضل ہے۔ اللہ سونا وہ فضل کیا ہے؟ اور رزق حلال ہے کہ جیڑے انسان چل دے گھروں رب کائنات اندے واسطے
ور رزق دے دروازے کھول لیں. قرآن دے وجعلنا لکم فیہا معیش ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معیش. اللہ نے سارے واسطے معیشت دے مختلف ذرائع پوری زمین تے بکھیر چھوڑے. تو اس واسطے رزق کو تلاش کرنا یہ دنیا دا کم نہیں، یہ دین دا کم. تو قرآن کریم کو لسا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث کو ایک کو سوال کرنے ہر بندے دا مسئلہ ہے. ہر بندہ چاہندے کہ رزق وسیع تھی ہوئے، رزق کی برکت ہوئے، لیکن ظاہر ہے رزق دی برکت اور رزق دی وسعت دیا چابیاں تا سونا رب ہی عطا فرما سکتے. لہذا قرآن کریم نے رزق دیا چابیاں دسی ہیں. کیڑی چابی ہے رزق؟ اگر رزق ودوانا ہے تو کیویں ود سی؟ چونکہ رزاق اللہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. قرآن واضح کیتے کہ رزق دیوان والی ذات اللہ دی. اللہ نے جہدے واسطے جو مقدر فرمائے اس کو عطا فرمائے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. فرمایا زمین تے کئی جاندار ایسے ہیں کہ جڑے اپنی کوئی چیز اٹھا ہی نہیں سکتے رزق دی، کیونکہ وہ رینگڑ والے جانور ہیں. انہاں دی کنڈ تے بھی کوئی شے نہیں رکھ سکتے، ہاتھ ہن کو نہ اسلو نہ پیر ہن انہاں دے، وہ رینگڑ والے جانور. لیکن اللہ فرمائے جڑے اپنا رزق خود نہیں چاہ سکتے، اساں انہاں کو آکھے کہ تھاکو چاون دی لوڑ ہی نہیں، اتھا بھوک لگ سی اسے کونے تے رزاق تھوڑا رزق پہنچا دے سی. فرمایا جی میں رب نے انہاں نال وعدہ کیتا ہے وَإِيَّاكُمْ تھوڑے نال ہی ہو وعدہ. اگر کہ اساں رزق چاہ سکتے ہیں لیکن رزق ساری کوشش نال سکو نہیں ملتا، وہ اللہ سونے دے فیصلے نال عطا ہو. لہذا رزق دا رزاق دیونا ہے تے دیسی کیویں؟ قرآن کریم نے اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ حدیث نے چند چابیاں ارشاد فرمائیاں. یہ چابیاں کو ویندے ونجو تے رزق دے دروازے کھل جاندے. پہلی چابی قرآن کریم فرماندا ہے او اللہ دی عبادت ہے. جے نماز 5 وقت پڑھی آپ تے بالاں کو عادی کیتس، فرمایا رزاق جانے تے رزق جانے. سبحان اللہ. اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک. یہ قرآن دا ضابط ہے. الحمدللہ سارے مسلم ہیں. اور قرآن وہ کتاب ہے جن وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منن والے کئی امتی دا اختلاف نہیں ہو سکتا. اور بل اس حکم دے وچ وہ کلیئرٹی ہے، وہ ویوڈنس ہے کہ وہ کوئی بے تعویل ہی نہیں ہو سکتی. ان اٹ سیلف اتنا واضح تے کلیئر رب دا حکم ہے، ڈوز اور ڈونٹس ہونے رب دے کہ ہر بندہ ایک نارمل ترجمہ پڑھنے والا بھی جان سکتے کہ رب نے کیا فرمایا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اپنے گھر والوں کو نماز دا حکم دے واصطبر علیہا، اور خود استقامت اور ثابت قدمی یعنی نماز دی پابندی کرو، دوام اختیار کرو. لا نسألک رزقا نحن نرزقک. وقت رزق دی فکر تھوڑی نہیں، رزق دا رزاق دی ذمہ داری. فرمایا رزاق جانے تے رزق جانے. سبحان اللہ. رب دا آکھا منو، اس دے بعد رب سونا اپنے وعدے پورے کرے. سبحان اللہ. یہ پہلی چابی. اس دے علاوہ بھی کئی احادیث اس موضوع تے کہ ہر نیکی دا کم اور رزق دی چابی بالخصوص نماز دے قرآن نے ذکر فرمایا. دوسری چابی قرآن کریم بھی بیان فرماتا ہے وہ ہے اللہ دا ڈر. جیڑا بندہ اللہ کو ڈرد ہے اللہ تعالیٰ اون پاس رزق لیندے جیرے پاس اس کو گمان ہی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقویٰ جیڑا پورے اسلام دی روح ہے، اسلام دے سارے احکام حقوق اللہ حقوق العباد اس واسطے عطا فرمائے گئے کہ انسان اپنے دل وچ اللہ کا ڈر پیدا کر سکے. لعلکم تتقون لعلکم تتقون کتنی باری قرآن نے فرمایا. ساری عبادتیں اس واسطے ہیں جو سارے دل وچ اللہ کا ڈر پیدا تھی. اور جڑا اللہ کو نہیں ڈردا اس کا مطلب ہے اس نے دین دی روح بھی اپنے اندر حالے پیدا نہیں کی. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اسا اون دا ڈر اپنے دل وچ وسا. تقویٰ قرآن کریم فرماتا ہے کہ صرف اسلام دا خلاصہ نہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے عطا فرمودہ دین دا. حضرت آدم کو گھن کے آج تک جتنے نبی ہیں جتنی کتاباں اتری ہیں قرآن حدیث ساری کتابوں کو اگر ایک لفظ بیان کرو تو وہ لفظ ہے اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. پہلے نبیوں کو، انہاں دی امتوں کو، انہاں کتاباں اسا ایک کو تاکیدی حکم فرمایا. وَإِيَّاكُمْ تے تھاکو بھی وہ حکم ہی عطا فرماندے پے ہیں کیا ہے أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کو ڈرو. اور اللہ دا قرآن ہے جیرے اللہ کو ڈر دے اللہ اون پاس رزق رہندے جیرے پاس اس کو گمان ہی نہیں ہو. سبحان اللہ. اور یجعل لہ مخرجا بھی اللہ دی طرف جزا ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کدیں اس کو پھسن نہ دے سی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو فرمایا کھلیاں راہاں عطا فرمائے سی. ایسا نہیں کہ وہ ایسی سچویشن ہی پھس ونجے کہ سمجھ نہ آوے کیا فیصلہ کروں، انسان ٹینشن دا مریض بن ونجے. فرمایا
جن دے دل وچ اللہ دا ڈر ہے، کوئی ٹینشن تے کوئی مسئلہ تے کوئی ذہنی تناؤ، کوئی نفسیاتی بیماری نہیں۔ فرمایا رب کائنات ہمیشہ اون دی راہاں کھلیاں رکھسی، ایک در بند تھی سی تے کئی بوئے رب کائنات خیر دے کھول چھوڑے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رزق اللہ اون پاس عطا فرمائے سی، میرے پاس اس کو گمان ہی نہیں۔ اور بھی رزق دی چابی قرآن بیان فرماتا ہے، وہ ہے اللہ دے راہ تے خرچ کرنا۔ فرمایا جائے خرچ کیتے اللہ اسے کو دے دے، جائے سانپ چھوڑے اللہ فرماتا ہے سارے کول سامن دی جا کوئی، اگر سامن ہی دیونا آئی تو سارے کول جائی بہو ہی۔ حضرت قرآن کریم دی آیت کول پہلے آیت ہی پڑھ چھوڑو، قل ما انفقتم من شیء فهو یخلف وهو خیر الرازقین۔ قرآن کریم فرماتا ہے تو سجے شے خرچ کریں دے اللہ تعالیٰ کدام بھی جھا کو خالی نہیں راوڑنے دا، باہمیں جیب جو پیسہ نکتے تھے، باہمیں اکاؤنٹ جو نکتے تھے، باہمیں بنڈے جو کڑک نکتی۔ فرمایا فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ کدام خالی جھا کو خالی نہیں راوڑنے دا، جیرا اللہ واسطے پیسہ نکتے رب کائنات فرمایا کو فوراً پور کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بہترین رزق دیوان والا ہے۔ اور پور کی میں کریں دے خالی جگہ کو، ہک دے ہک رال پور نہیں فرمایا، وہ ضابطہ بھی قرآن بیان فرمایا۔ وَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کم سے کم جیرا مالی صدقہ ہے 1 روپے دے بدلے 700 نال خالی جگہ پر کریں۔ اور دوسرا سٹیپ پہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جن واسطے چاہندے اللہ تعالیٰ 1400 کر چھوڑے دے۔ اور اللہ تعالیٰ جن واسطے چاہندے واللہ واسع علیم، اللہ سونا اودی صفت واسع وسعت والا ہے، لہذا جن واسطے چاہندے ہو سکدے 1 روپے دے بدلے چ اللہ بے حساب کو پیسہ عطا فرما چھوڑے، رزق عطا فرما۔ حاضرین محترم، یہ جڑی محفلاں سجدیاں اتھا بیا کچھ نبی ہوئے، یہ صرف خیرات ہی پکا دیتی وجہ نا، اس کو وڈی نیکی کوئی کوئی۔ سبحان یہ اللہ، میرا فتویٰ نہیں، بخاری کتاب الایمان دی حدیث ہے، سونے کو پوچھا گیا او عمل دسو جڑا اللہ دی بارگاہ سب تو افضل ہوئے، سب تو افضل عمل۔ میرے کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تطعم الطعام، فرمایا سجون وان اللہ دے بندہ کو کھانا کھوا، اس کو بڑا کوئی کام کوئی، اللہ دے بندہ کو کھانا، تطعم الطعام، اطعام الطعام کتنی حدیث وچ، اللہ دے بندہ کو کھانا کھوا، جیرا اللہ دی راہ تے پیسہ خرچ کرے دے رب کائنات اپنی شان کریمی، شان جوادی، شان فیاضی دے مطابق اس کو عطا فرمائے۔ اور ہاں نہیں ڈھاونا چاہیے، حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، ایک حدیثی بغیر قسم دے، ایک ہی قسم نال فرمایا، فرمایا میں قسم اٹھا کے آدھا جو صدقے نال مال کم نہیں ہوندا، مال ود ہے۔ اور قرآن فرمائے دے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹیں دے تے صدقے کو ودھیں دے، یہ اللہ دا حکم ہے، اللہ دا وعدہ ہے، اللہ صدقے کو ودھیں دے، اضافہ فرمائے دے۔ اور کیویں ودھیں دے؟ بخاری کتاب الزکوٰۃ دی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے یہ کوئی بندہ کھجور دے دانے دا ایک ٹکڑا بھی اللہ دی راہ تے خرچ کر چھوڑے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، زیادہ پیسہ نہیں کہ انسان حدوں ود کے خرچ کرے، ان دی وسعت نہ ہوئے، استطاعت نہ ہوئے اس دی۔ فرمایا اگر وہ ہک کو پینڈ دا دانا یا پینڈ دا دانا ہی پورا نہیں دے سکتا، شق تمرہ، تمرہ پینڈ کو آدھے، شق کو دے ٹکڑے کو آدھے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی پینڈ دے دانے دا ایک ٹکڑا بھی صدقے جنے چھوڑے، یہ ٹکڑا بھی اس کو دوزخ دی بھا دے نیڑے نہ بجن دے۔ اتنی طاقت ہے پینڈ دے دانے دے ٹکڑے دی، بخاری کتاب الزکوٰۃ دی حدیث ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف گئے، ہجرت فرمائی سونے، اور پہلا قیام آپ دا قباء دی بستی جو ہے، وقت قباء دی بستی کو حضور مدینہ طیبہ تشریف گئے، 3 کلومیٹر مزید اوپے پاسے درمیان ہی مسجد جمعہ کھڑی ہے۔ آپ حضرات مشاہدہ فرمائیو سی مسجد جمعہ جے حضور پہنچے نا اس جگہ تے، مدینہ طیبہ ویندے پہ اس جگہ تے پہنچے تب بنو سالم قبیلہ اتھا آباد ہے، انہاں عرض کی تھی سونا او سارے چاچے دی اولاد ہے بنو عمر بن عوف، اتھا آپ نے کئی دن قیام فرمائے، کچھ کرم سارے اتے بھی فرماؤ۔ اور اتھا حضور نے پہلی مسجد قائم فرمائی، یعنی قباء دی بستی تاریخ اسلام دی پہلی مسجد ہے قباء، مسجد قباء، یہ قرآن نے ذکر فرمایا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یعنی مسجد دے ایرے دے وچ فرمایا دولت تقوی موجود ہے، اس اخلاص نال مسجد تعمیر کی گئی، ماشاءاللہ۔ دوسری مسجد تاریخ اسلام دی مسجد نبوی ہے، لیکن سونا جے درمیان ہی پہنچے انہاں عرض کی حضور سارے جڑے چاچے دے پترن انہاں کو آپ نے قیام بھی سعادت عطا فرمائیے، مسجد بھی پڑھائیے، کوئی سعادت سارے واسطے بھی کرم فرماؤ۔
حضور رکے، اللہ تعالیٰ نے اتھے ہی جمعہ فرض فرما چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ نہیں پہنچے سونا، جمعے دی پہلی نماز حضور نے اتھے ہی پڑھی ہے جتھا مسجد جمعہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مسجد جمعہ پہلا جمعہ تے جمعے دا پہلا خطبہ سونے دا، پہلے خطبے دا موضوع کہہ رہے، اور یہ صرف موضوع نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف گئے آپ دے ابتدائی ایام دے جتنے خطبات ہیں یا آپ دے ارشادات ہیں انہاں کو اسلام دی عمارت دے ایرے آکھا ہے، کیونکہ اسلامی ریاست دی بنیاد پہ قائم ہوندی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد ریاست اسلامی واسطے کیا فنڈامنٹلز عطا فرمائیں، یہ ابتدائی ایام دے حضور دے سونے بولے۔ پہلا خطبہ تے پہلا موضوع کہہ رہے قدموا لانفسکم، پورا خطبہ اس موضوع تے سونے فرمایا سجنو اپنی خون پسینے دی کمائی تھئی مکا نہ وجے، اللہ کول تھوڑے اکاؤنٹ کھلے پے، اللہ رب العزت کرو وہ بھی تھوڑے واسطے کھلے پے، لہذا اپنے اون اکاؤنٹ واسطے بھی کوئی شے ضرور بھیجائے۔ اس اکاؤنٹ کی جرا پہنچ سی تو جتنا حضور نے اتھے ہی اسے خطبے چ مثال بیان فرمائی کہ اگر تساں پینڈ دے دانے دا ایک ٹکڑا بھی نہیں چھوڑے دے وے، بخاری والا ایک بئی حدیثی دے نال موجود ہے جدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اون ٹکڑے دا اللہ دی بارگاہ دے وچ جڑا اضافہ ہے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پینڈ دے دانے دے ایک ٹکڑے کو ایویں اللہ پلیندے ایویں گھوڑاں دا شوقین گھوڑاں دے بچے پلیندے۔ یہ حضور نے تشبیہ ارشاد فرمائی، بخاری کتاب الزکوٰۃ دی حدیث، حتی تکون مصر الجبل، یہاں تک کہ قیامت تے نیجے آسی او ایک دانے دا ٹکڑا جڑا بندے دیتا ہو سی، فرمایا قیامت تیری وہ پہاڑ بن چکا ہو سی اللہ دی بارگاہ جے پیش ہو سی، نیکی دا پہاڑ ہے تے جڑا رب دا بڑھایا ہے پہاڑ نامہ اعمال تے آسی، ول کیا وزن کرن کہندے گناہاں نے، وہ ایک نیکی بھی فیصلہ کن ہوئے سی، ڈیسائسو ہوئے سی۔ لہذا میرے کریم فرمائے پہن کہ اپنے رب دی دیتی ہوئی اس روزی دے وچوں اللہ دے نام تے خرچ کرنا ہے، اللہ دے بندہ تے خرچ کرنا ہے۔ سب تو پہلے قرآن دے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، سونے پوچھ دین کتھا خرچ کرو، انہاں کو آکو سب تو پہلے جڑا خیر خرچ کریں دے وہ اپنے اماں بابے تے خرچ کرو، وقت اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرو، وقت یتیمہ مسکینہ سب کیٹیگریز بیان فرمائیاں گئی۔ لہذا انسان کو خرچ کریں دا راونا چاہیے، جڑا خرچ کریں دے رب کائنات اپنی شان فیاضی دے مطابق اس کو دیندہ رہے میں، ہاں سوڑا نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً اپنے بالاں دے۔ ایک طویل حدیث سے 10 نصیحتیں نزول دیاں حضرت معاذ بن جبل کو، ایک نصیحت ہے انفق علی عیالک من طولک، سونے فرمایا جنا اپنے بالاں دے خرچ کریں تو کنجوسی نال خرچ نہ کریں، دل کھول کے خرچ کریں۔ یہ سونے رب نے اج عطا فرمایا وہ کل بھی انشاءاللہ رسوا نہ کرے سی، کل بھی سرخرو رکھ سی، کل جانے تے کل دا رب جانے، اسا کل دے مالک تے نہیں، اسا کول تاج فقط امروز ہے تیرا زمانہ۔ علامہ فرمانے علامہ اقبال زمانے کی یہ گردے جاویدانہ، حقیقت ایک تو باقی فسانہ، کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردا، فقط امروز ہے تیرا زمانہ۔ یہ آج تیرے گزرا کل بھی پرایا ہو گئی ہے، آن والا کل ہلے کہندے ہتھے نہیں آیا، یہ لمحہ تیرے اگر سدھرنا ہے تے اسے لمحہ ہی سدھرنا، جے کل تے چھوڑیو کڑاں کل آئی نہیں تے جانا ٹھیک تھی نہیں۔ لہذا آج دا فیصلہ ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر دی صاحبزادی بخاری شریف دی حدیث سے حضور نے انہاں کو نصیحت فرمائی، لا توئی فیوعی اللہ علیہ، فرمایا اے اسماء جنہا رب عطا فرماوے وہ تو اس کو سامے نہیں، ورنہ اللہ فرمائے سی میرے کو سامن دی جا کو نہیں، اللہ اتھا ہی سام چھوڑے سی، تو آپ کو تکلیف نہیں سی، فرمایا میرے کو جھائی بہوین رکھن دیا۔ بھئی حدیث اللہ تحسی فیحسی اللہ علیہ، جنہا اللہ واسطے دیون لگو تو فرمایا وقت گن گن نڈی وے، چونکہ جیرا گن کے دیں دے اللہ بھی گن کے دیں دے، اور جیرا گنتی چھوڑ دیں دے اللہ بھی ان دے واسطے گنتی چھوڑ دیں دے۔ فرمایا اللہ کا یہ نہیں بندہ مثلا کوئی شخص زکوٰۃ لے چکا ہے تو کوئی مستحق پیچھے آ گیا اور بندہ اس کو آکے بھی نہیں ہوں تو میں زکوٰۃ لے چکا، فرمایا نہیں، مومن دا دروازہ ہر ویلے کھلا ہونا چاہیے۔ یہ نہ آکے کہ میں ہوں زکوٰۃ لے چھوڑی سے یا ہوں ایسا عشر پورا لے چھوڑے، نہیں، اللہ تعالیٰ چونکہ ناہ نہیں کرے نا تو بندہ کیوں نہ کرے، دیون والا تو ہوئے سونا رب ہے۔ لہذا میرے کریم فرماتے ہیں لا تحسی فیحسی اللہ علیہ، فرمایا اگر تسا گان کے لیے سو تو اللہ بھی گان کے لیے سی، اور جیرا اللہ واسطے حساب چھوڑ دیں دے اللہ بھی انہیں واسطے حساب چھوڑ دیں۔ پہلا قدم بندہ چاہتے حدیث پاک ہے نا از اتانی یمشی اتیتہو ہر ولتا، کوئی ساری آرامہ تے ٹر پہندا ہے، ساری آرام تاں بھاج پہندا ہے،
بندہ چل رہے تے رحمت بھجدی